یہ بھی ضروری ہے کہ مزاج شناس ہونا چاہیے، نفسیات کو پہچاننے والا ہو۔ سارے طلباء ایک مزاج کے نہیں ہوتے، سارے ڈھیٹ بھی نہیں ہوتے، سارے ذہین بھی نہیں ہوتے، سارے غبی بھی نہیں ہوتے، کوئی کن ذہن بھی ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہے اشاروں کی بات سمجھ کر ہی اپنے آپ کو سیدھا کر لیتے ہیں، کچھ ڈنڈے کی زبان بھی سمجھتے ہیں۔ بہرحال ہر ایک کے ساتھ رویہ مناسب ہونا چاہیے، اور ایسا سختی والا بھی نہ ہو کہ دوسرے طلباء آپ سے متنفر ہو جائے۔ جو بچہ جس مزاج سے سمجھے اس طرح کا اس کے ساتھ سلیقہ رکھنا، اس طرح کا طریقہ رکھنا، یہ کامل اور پیشہ ور یا یوں سمجھے تجربہ کار استاد صاحب کی نشانی ہے۔ اس طرح ہر جانور جو ہے ایک ہی لاٹھی سے ہانکنے کے قابل نہیں ہوتا، ایک ہی لاٹھی سے سب کو نہیں ہانکا جاتا، گدھا گھوڑا ایک ہی طرح سے نہیں چلائے جاتے، ہر ایک کے چلانے کا فرق ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہر طالب یا طالبہ، چاہے وہ ٹیچر میل ہو یا فیمیل ہو، تو اس کو فرق رکھنا چاہیے۔ بعض کو آپ علیحدگی میں بلا کر اس کو تھوڑا سا سمجھائیں گے تو وہ سمجھ جائے گا، بعض کو ڈنڈا صرف دکھانا پڑے گا، بعض کو جو ہے تھوڑا نصیحت میں بات کرنی پڑے گی۔ تو یہ چیز ایک قابل استاد، تجربہ کار استاد کے لیے ضروری ہے۔ اور آج کل مار کا زمانہ نہیں ہے، سمجھانے کا زمانہ ہے، نصیحت کا زمانہ ہے۔ سب سے زیادہ انسان کا کردار آگے چلتا ہے، اگرچہ اس کی رفتار تھوڑی ہوتی ہے لیکن اس کا اثر دیر پا ہوتا ہے۔ اور بڑے لوگوں کے حالات اور قصے سنانے سے بھی طلباء کے اندر ایک ہلچل پیدا ہوتی ہے، اور اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، احساس پیدا ہوتا ہے اپنی گنوائی ہوئی زندگی کا اور بے حسی کا، کہ میں نے کیا کچھ کرنا تھا، کہاں پہنچنا تھا، آج میں یہاں تک ہوں۔ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے، یہ طلباء کو سمجھنے کے لیے استاد کی سمجھ ضروری ہوتی ہے۔